سارا پروسیجر جو ہے وہ اس نے پورا کر لیا. فارم ہے، ایڈمیشن فارم ہے، بھر لیا. اس کے ساتھ بعض دفعہ فیس لگانی ہوتی ہے، پھر 3 پاسپورٹ سائز تصویریں لگانی ہوتی ہیں، اور پھر گریڈ 18 کے آفیسر سے اس کو اسٹیمپ کروانا ہوتا ہے. سب کچھ اس نے کر لیا، تیاری پوری ہے، لیکن اس نے اس کو جا کر اس ڈپارٹمنٹ میں دیا نہیں، سبمٹ نہیں کرایا. تو بتائیں کہاں داخلہ ملنا ہے نا. تو بعض کافر ایسے ہوتے ہیں، یہ تقریباً مسلمان ہوتے ہیں، ان کی عادات، ان کا مزاج، ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ، ان کے اندر نرمی، ایک اللہ کا یقین، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ اندر سے پورے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کبھی نہیں کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کی اچھائیوں کا کچھ بھی ان کو اجر نہ دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں دے دیتا ہے. کوئی آفت جو ان پہ آ رہی ہو وہ ٹال دیتا ہے. جو محنت کوششیں یہ کرتے ہیں ان کا اجر اللہ دے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کافروں کی کوششیں کتنی جلدی پھل لاتی ہیں دنیا کے اندر، کتنے نمایاں ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک کافر اور ایک مسلمان ہو، کافر زیادہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے مسلمان کے مقابلے میں. تو اس میں یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمان برا لگتا ہے اور کافر اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایک اصول ہے، ایک قانون ہے انصاف کا، کہ کفار کی محنتوں کا، کفار کی اچھائیوں کا بدلہ سب دنیا میں دے دیا جائے گا. ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو 2 آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے کہ ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کہ ہانڈی کھولتی ہے چولہے کے اوپر. آپ بتائیں ان کی اچھائی میں کوئی شک ہے؟ کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، کتنے اچھے انسان تھے. وہ کہتے تھے کہ محمد تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جو تمہاری دعوت ہے بالکل ٹھیک ہے، میرا دل بھی گواہی دیتا ہے، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. اور جب انتقال ہوا تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ عبد المطلب کے دین پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ان کو آگ سے نہ بچا سکا. تو اس سے اور انسان آئیں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کمتر ہی ہوں گے نا. ابو طالب کا تو پھر بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اسلام کے فروغ پانے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچایا تھا، کفار کی سازشوں سے ڈھال بنے رہے تھے. لیکن یہ اچھا انسان اور یہ اسلام کی حمایت کرنا ان کو فائدہ کیوں نہ دے سکا؟ اپنے اچھے عمل کو ایمان کے ذریعے سے وہ نیک عمل میں کنورٹ نہ کر سکے. بس بات ساری کی ساری یہ ہے، مسلمان کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ اس کے پاس کلمہ ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر اپنی چھوٹی سی چھوٹی اچھی چیز کو، اچھے کام کو، معمولی سے معمولی اچھے کام کو وہ نیکی کے اندر منتقل کر لیتا ہے. تو اب جب یہ کفار آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. ابھی اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے نا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم لے گئے اپنے حصے کی اچھائیاں بھلائیاں دنیا کی زندگی میں، تم نے وہیں فائدہ اٹھا لیا. تو کوئی اللہ کے اوپر ناانصافی کا الزام نہ لگا سکے گا قیامت کے دن کہ اللہ تو نے تو انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ. تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرح سے کفار کے لیے دنیا دارالجزا ہے، ایک طرح سے، ایک کیٹیگری میں. اور وہ کس طرح کہ کفار کو ان کی برائیوں کا اجر تو یہاں نہیں ملتا، کفار کو ان کی اچھائیوں کا اجر یہاں مل جاتا ہے دنیا میں. یہی محسوس ہو رہا ہے نا اس آیت سے. اور مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جن مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے، ان کے لیے بھی دنیا ایک طرح دارالجزا ہے. اور وہ کس طرح کہ ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ بعض دفعہ یہاں مل جاتا ہے. ٹھوکر لگ گئی، تجوید میں فیل ہو گئے، ترجمہ یاد نہیں کر سکے، کچھ بھی ہوا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایک ٹھیس لگا دیتا ہے. ہمارے کبھی انا کو ٹھیس لگتی ہے، کبھی ہمارے دل کو، اور وہ جو تکلیف انسان محسوس کرتا ہے ذہنی طور پہ،
وہ تکلیف جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اب اللہ کے واسطے سب فیل نہ ہونا شروع کر دیجیے گا. آپ نے سوچا جنت حاصل کرنے کا یہ تو بڑا ہی آسان نسخہ ہے, گھر میں آرام کیا, ویکینڈ انجوائے کیا, پھر آ کر مزے سے فیل ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہاں مومن ہے نا اس لیے. یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے, ذرا آپ کو مرہم رکھا جا رہا ہے آپ کے زخموں کے اوپر کہ انسان کو جو بعض دفعہ اذیت اٹھانی پڑتی ہے. چلیں کام کرنے والی نہیں آئی مثال کے طور پہ, آپ کو آج کام کرنے والی بہت یاد آ رہی ہے ان کو, وجہ کہ ہماری جو نہیں آئی. تو اس لیے بار بار خیال آ رہا ہے, اور یہ دھیان تو جاتا ہے نا انسان کا پھر کہ اچھا اب کام ہے, اب کام سمیٹنا ہے, کام کرنا پڑے گا. تو وہ ساری چیزیں بھی انسان اگر یہ سوچ لینا کہ اللہ اجر ہی دے رہا ہے الحمدللہ, تو ٹھیک ہے, اس کو بھی پھر انسان جو ہے وہ ہنسی خوشی برداشت کر جاتا ہے بجائے کہ غصہ کرے اور خفا ہو. تو آپ دیکھیں نا, یہ جو ریوارڈ والی چیز ہے نا, یہ انسان کو بہت ہی پر امید رکھتی ہے. ہر اذیت, ہر پریشانی, چھوٹی ہو یا بڑی, اس میں نہ غصہ آتا ہے, نہ موڈ آف ہوتا ہے, نہ انسان چیخ پکار پر آمادہ ہوتا ہے, نہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو میری معافی کا ذریعہ بنا دیا اس آزمائش کو. تو ایک طرح سے مومن کے لیے بھی دارالجزا ہے. کس طرح کہ گناہوں کی سزا بعض دفعہ اس کو مل جاتی ہے یہاں پر, اور اچھائیاں اللہ ساری سمیٹ کے آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے, وہاں جزا دے گا. تو یہ زیادہ اچھا سودا نہیں؟ کتنا اچھا سودا ہے دیکھیں کہ اچھائیوں کا بدلہ آخرت میں ملے جو کہ نہ ختم ہونے والی دنیا ہے, اور برائیوں کا بدلہ بے شک تھوڑا بہت اللہ, تھوڑا بہت, وہ پورا نہیں, تھوڑا بہت اللہ یہاں دے دیتا ہے. اور کفار کے لیے کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس میں ان کو برائیوں کا بدلہ ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں, اور اس تھوڑی سی چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں ان کو اچھائیوں کا بدلہ مل جاتا ہے. اور تو جو لوگ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیز بڑا فتنہ بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں واہ, ان کو دیکھو ذرا کیا مزے کر رہے ہیں, ہمیں کیا ملا نمازیں پڑھ کے, تو ہمیں کیا ملا پردہ کر کے. بعض لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کسی نے بتایا کہ کوئی خاندان تھا, ان کے ہاں بیٹیاں بیٹھی تھیں, شادیاں نہ ہوتی تھیں, پردہ کرتی تھیں. جو ہی لڑکیوں نے پردہ چھوڑا سب کی شادیاں بہت اچھے گھروں میں ہو گئیں. یہ کسی نے باقاعدہ مثال دی ہے. تو کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہمیں کیا ملا پردہ کر کے, ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرا دیا, رشتے نہیں آ رہے, تو فائدہ کیا ہوا. ہو سکتا ہے نا کسی کے دل میں یہ خیال آئے, اور وہ کس کے دل میں خیال آئے گا کہ جس کا فوکس دنیا کے اوپر ہو گیا اور جس کا فوکس جو ہے وہ تقدیر پر سے ہٹ گیا, وہی ایسی باتیں سوچے گا. تو یہ تو سب چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں مومن کی زندگی میں آتی ہیں. انشاءاللہ دین کا بدلہ, دین کی قیمت ہمیں دنیا میں وصول نہیں کرنی. اس کو نکال دیں اپنے ذہن سے کہ ہمیں اپنے دین کی قیمت دنیا میں وصول کرنی ہے. نہیں, اللہ دے دے الحمدللہ, ہم مانگیں گے اللہ سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دین اور دنیا دونوں میں ہم کو بھلائیاں دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اسی کہ ہم تو اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی سزا برداشت کر سکیں. ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں, ہم اللہ سے بدلہ یا سزا نہیں مانگتے. لیکن اگر کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو صبر شکر کے ساتھ انسان برداشت کر جائے. اسی ضمن میں ایک بات بہت اہم ہے جس کا پہلے بھی ہم نے شاید ذکر کیا ہے ایک آدھ دفعہ. اپنے بچوں کو جب اللہ کا فرما بردار ہم بناتے ہیں, بعض دفعہ انجانے میں ہم جو غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ یہ, ہم ان سے کہتے ہیں نماز پڑھو تمہارے مارکس بہت اچھے آئیں گے. ہم کہتے ہیں بیٹیوں سے پردہ کرو, دیکھنا شکل کتنی پیاری ہو جائے گی. مت کریں, دنیا کے ساتھ ایکویٹ مت کریں, یہ مشکل کام ہے. چونکہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا بچوں کو دین پر آمادہ کرنے میں, اور بچوں کو بھی کوئی ٹینجیبل چیز دینا چاہتے ہیں نا, کوئی محسوس کرنے والی چیز دینا چاہتے ہیں کہ ان کو دین پر عمل کرنے کا دنیا میں فائدہ نظر آنے لگ جائے. تو یہ چیز ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ فائدہ مند ہو کہ کوئی بچہ نماز شروع کرے اور واقعی اس کے بہت اچھے نمبر آ جائیں یا اچھی جگہ اس کا داخلہ ہو جائے جہاں وہ چاہ رہا ہو. اور بعض دفعہ الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اس کے پہلے سے بھی کم نمبر ہیں, جہاں داخلہ چاہ رہا ہو وہاں اس کو داخلہ بھی نہ ملے. تو پھر اس کو کون سنبھالے گا بتائیں. اب تو ہم نے دین خطرے میں ڈال دیا نا اپنے بچوں کا, اور دنیا کا تو معاملہ تقدیر کے ساتھ اٹیچ ہے. جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے وہ ملے گا. کوئی نماز پڑھتا ہے یا کوئی نماز نہیں پڑھتا,
اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی. تو یہ دنیا کے ساتھ کبھی کو ریلیٹ مت کریں عبادت کو، نیور. یہ مشکل کام ہے. اس میں آپ کچھ اور گفٹ دے سکتے ہیں، کسی اور طرح آپ بچوں کو انسینٹو دے سکتے ہیں دین پر عمل کرنے کا. کپڑے بنا دیے، کچھ ان کو کھلا دیا، کوئی ان کو گفٹ دے دیا، یہ کر لیجئے. لیکن ان کی کامیابی کو دین پر عمل کرنے کے ساتھ اٹیچ مت کیجئے. نیور ڈو دیٹ. یہ بڑا ہی خطرہ ہے جو کہ ایک ان کی زندگی میں ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کا تو معاملہ یہ ہوتا تھا، جب ان کی زندگیوں میں کچھ مدت تک پریشانیاں یا آزمائشیں نہ آتی تھیں، پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں دنیا ہی میں دے رہا ہو. اس لیے کہ کفار سے تو کہا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم تو اپنی ساری اچھائیاں لے گئے دنیا کی زندگی میں. واستمتعتم بہا، تم نے وہیں فائدہ اٹھا لیا، تم نے وہیں انجوائے کر لیا. اب آج کچھ نہیں، آج تو صرف تمہارے گناہ ہیں جو بچ گئے ہیں. اعمال نامے کے اندر اچھے عمل نام کی تو کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ بدلہ مل گیا دنیا میں اس کا. اب تو تمہارے گناہ ہی گناہ ہیں. فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، اس کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اتنا غرور کہ اللہ کے آگے جھکنے پر تیار نہیں. دیکھیے یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے انسان کو اپنے ایمان کی قدر آتی ہے، اور انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں. نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو کیا ہوا، سچ تو بولتے ہیں، انسانیت کی خدمت تو کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں. یہ کبھی نہ کہیں، اس لیے کہ کافر مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. کیا ضرورت تھی اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان لانا واجب کیوں فرمایا، فرض کیوں فرمایا، جنت کے داخلے کی شرط کیوں رکھی؟ اگر ہمارا اپنا ایمان ٹھکا ہوا نہیں ہے اس عقیدے کے اوپر کہ مسلمان ہوئے بغیر تو میرا چارہ ہی نہیں، مسلمان ہوئے بغیر تو گزارا ہی نہیں، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتی میں اگر میں مسلمان نہ ہوں، یہ جو کنوکشن ہمارے اندر ہوگا، یقین ہوگا، یہ ہماری تبلیغ میں جھلکے گا. ہم یقین کے ساتھ تبلیغ کریں گے. ورنہ اگر ہمارے اپنے اندر کہیں دماغ کے کسی کونے میں یہ خیال بیٹھا ہے کہ مسلمان ہو یا نہ ہو تو فرق کیا پڑتا ہے، ہم خود انسرٹن اگر ہوں گے، ہم تبلیغ میں بھی کبھی یقین کے ساتھ بات نہ کر سکیں گے، تبلیغ کے اندر بھی اثر نہ ہوگا. تو سوچ لے انسان کہ یہ تو آپشن نہیں ہے مسلمان ہونا، کمپلسری ہے کہ انسان مسلمان ہو. اور یہ اسلام نہ لانے کو تکبر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اتنے متکبر تھے، اللہ کے آگے سر نہ جھکایا کرتے تھے، اپنی پیشانی اللہ کے قدموں میں نہ رکھتے تھے، اپنی ناک انہوں نے زمین پہ نہ رکھی سجدے کی شکل میں. یہی تو ہے ان کا تکبر. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ 29ویں پارے میں. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں لا گرایا، سقر میں کس چیز نے گرایا؟ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے. یہ کافی ہے. ہمیں شاید خیال آتا ہے کہ نماز کے بارے میں صرف مسلمانوں سے پوچھا جائے گا، ہندوؤں سے کرسچن سے نہ پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا. سب یہ وجہ بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور ظاہر ہے جو مسلمان نہیں اس کا نماز سے پھر کیا تعلق؟ اسی کو تکبر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اتنے متکبر تھے بغیر کسی حق کے. اور بما کنتم تفسقون، اور تم نافرمانیاں کرتے رہتے تھے، نکل جاتے تھے اللہ کی حدود سے. تو چکھو آج تم عذاب کا مزہ. تو جو بھی اللہ تعالیٰ مال دے، اللہ تعالیٰ صلاحیت دے، انسان اس کو لگائے دین کے راستے میں. مال کے 3 حصے دار ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے تقدیر، اور تقدیر تو بغیر پوچھے لے جاتی ہے. کوئی نقصان ہو جاتا ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور دوسرے مال لے جاتے ہیں وارث. اور تیسرا انسان خود حصے دار ہوتا ہے اپنے مال کے اندر.
تو کوشش کرنی چاہیے کہ تینوں شریکوں میں سب سے کمزور تو نہ بنے انسان، اپنا حصہ لے لے اور اپنا حصہ اللہ کے ہاں جمع کرا دے۔ لیکن بہت کم نے یہ مشورہ مانا۔ اب ایک نام مشورہ ماننے والی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 21 رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور انہیں ذرا عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ احقاف جو کہ سورت کا بھی نام ہے، حقف کی جمع ہے، ہا قاف فا، حقف۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلے، سینڈ ڈیونز جن کو کہ ہم کہتے ہیں نا، تو لمبے لمبے ریت کی ٹیلوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے احقاف۔ بلندی میں یہ پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اتنے اونچے ہوتے ہیں۔ عرب کے صحرائی علاقے کا یہ ایک حصہ ہے احقاف، جہاں کے کوئی آبادی نہیں، نجد اور حضرموت کے درمیان کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر قوم عاد ایک زمانے میں آباد تھی۔ بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی قوم عاد کی۔ انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا جب قوم عاد یہاں آباد تھی، لیکن آج حالت یہ ہے کہ کوئی اس علاقے میں قدم نہیں رکھتا، لق و دق صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اور اس ریگستان کے اندر، اس صحرا کے اندر جگہ جگہ سفید ریت کے ٹکڑے ہیں، وائٹ رنگ کی سینڈ ہے۔ اگر کوئی چیز اس ریت کے اندر، اس سفید ریت کے اندر گر جائے تو ریت میں دستی چلی جاتی ہے اور بالکل گل جاتی ہے۔ تو یہاں جانے کے لیے بھی لوگ خاص قسم کے جوتے بنواتے ہیں، اور وہ جوتے بھی بہت جلدی سے ویئر آؤٹ ہونے لگتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہاں پر تیزابیت ہے مٹی کے اندر، کیا ایسا کیمیکل ہے یہاں پر، کتنا زیادہ کروسو یہاں کی سینڈ ہے۔ تو یہاں پر اب کوئی آبادی پائی نہیں جاتی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قوم عاد پہ جب عذاب آیا اس کے بعد اس جگہ کا نام احقاف رکھا گیا ہوگا، بس خالی ریت کے ٹیلے ہی رہ گئے نا یہاں پر۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بستیاں، ساری نہیں، اکثر بستیاں، مثلا قوم عاد یا قوم لوط یا قوم سمود، جن پر اللہ کا عذاب آیا، آج تک بیابان برباد پڑی ہیں، کوئی وہاں جا کر نہ بسا۔ لیکن سب میں ایسا ہوتا نہیں۔ قوم نوح جہاں بستی تھی اس علاقے پہ عذاب آیا، لیکن آج وہاں پر آبادی پائی جاتی ہے جہاں پہلے قوم نوح آباد تھی۔ تو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ قوموں کے ضمن میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو نافرمانیوں پر خبردار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجا، اور رسول اللہ تعالیٰ جو بھیجا کرتا تھا، جیسے ہم نے یہاں پڑھا اخا عاد، ان کا بھائی، عاد کی قوم ہی کا بھائی، یعنی انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اٹھایا، اور قوم ہی میں سے رسول اٹھانے کی بہت سی حکمتیں، بہت سی مصلحتیں ہوتی تھیں۔ زبان کا، کلچر کا، حال حلیے کا کوئی بیریئر نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ پیغام پہنچانے والا جو رسول ہے وہ لوگوں کی سائیکی سے واقف ہو، ان کی نفسیات سے واقف ہو، آگاہ ہو، معاشرے کی نفس پر اس کی انگلی ہو، اور ان کی خوبیوں خامیوں سے وہ اچھی طرح آگاہ ہو۔ تو معاشرے کی نفسیات کو چونکہ وہ سمجھا کرتے تھے رسول، لہٰذا پوری تاثیر اور پورے تاثر کے ساتھ وہ ایفیکٹولی پیغام پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے نذر کا بھی، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ،
تحقیق کئی خبردار کرنے والے گزر چکے ان کے آگے اور پیچھے۔ نذر نذیر کی جمع ہے کہ لگ رہا ہے جیسے آس پاس کے علاقوں میں بھی نذیر آ چکے تھے اور کھنڈرات کی صورت میں آثار قدیمہ موجود تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روئنز تو ہیں نا، آثار قدیمہ تو موجود ہیں، کھنڈرات تو موجود ہیں، ہر ملک میں کھنڈرات ہوتے ہیں، روئنز ہوتے ہیں، لیکن اکثریت انسانوں کی تاریخ سے سبق نہیں لیتی، خود بھی اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے پہ چل کر پچھلی قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ تمام برائیوں کو، تمام خرابیوں کو بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ڈسکس تو نہیں کرتا، ہاں جو موٹی موٹی خرابیاں آئی تھیں ان کے بارے میں ہم نے قرآن کا بیان پڑھا ہے۔ اس میں اکنامک ڈسپیرٹی ہوتی ہے، معاشی فساد ہوتا ہے، یا تمدنی فساد پیدا ہو جاتا ہے، یا عورت مرد کے تعلق میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی سیاسی سپریشن جو ہے، پولیٹیکل ریپریشن شروع ہو جاتا ہے معاشروں کے اندر۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہم نے یقیناً پڑھی ہیں، لیکن ان سب کی بھی جڑ کس کے اندر ہے؟ شرک کے اندر۔ جب کسی قوم کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ قوم تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ اگر شرک دور ہو جائے تو قوموں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور قومیں سلامتی اور راستی کی سڑک پر چل پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ کر ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شرک سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھ کو خوف ہے تم پہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، سرکش مغرور قوم تھی، عذاب کا فیصلہ اللہ کا ان پر سمجھے کہ چسپاں ہو چکا تھا۔ ان کے رویے میں وہ چیز جھلک رہی ہے کہ یہ ہدایت سے بالکل بے نیاز تھے۔ بولے قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ ابھی کیا ہے؟ الزام تراشی، اگلے کی نیت پہ شک کرنا کہ تمہارا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تم تخریب کار ہو، تم ضرور کوئی خرابی کرنے آئے ہو، تم بھلائی کرنے نہیں آئے۔ تو کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اب اگر واقعی ان کو اللہ سے محبت ہوتی تو یہ اللہ کی پناہ حاصل کرتے، یہ کہتے اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو عذاب لیا ہمارے اوپر، یعنی کہ ہلاک ہونا ان کو گوارا ہے لیکن بدلنا گوارا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنا ڈٹ جاتے ہیں اپنے اپنے عقائد کے اوپر؟ تھوڑی سی بات اس پہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، الہ کے معنی تو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہستی جس سے والہانہ محبت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کو راضی کیا جائے۔ اگر ہم الہ کے ڈیفینیشن کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ یہ الہ صرف مٹی کے بت نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ شرک جو ہے صرف بتوں کی شکل میں سامنے نہ آیا، بلکہ اور کئی شکلیں جو ہیں وہ شرک تبدیل کرتا چلا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، چاہے نظریہ اللہ کی جگہ آ کر بیٹھ گیا ہو، کوئی آئیڈیالوجی جو ہے اس نے اللہ کی جگہ لے لی ہو، یا کسی بت نے اللہ کی جگہ لے لی ہو، یا کسی عقیدے نے لے لی ہو، جو بھی ہو، ہوتا کیا ہے کہ انسان جس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا الہ ہوتا ہے، جو اس کا معبود ہوتا ہے، اب اس کی حیثیت تو اس کی زندگی میں پیوٹ کی طرح ہوتی ہے، کھونٹے کی طرح ہوتی ہے۔ ساری زندگی اس الہ کے گرد انسان کی گھوم رہی ہوتی ہے۔ جنہوں نے اللہ کو الہ بنایا ہے ان کی زندگی میں اللہ بہت اہم ہے، اور اس عبادت کا رنگ آپ کو ان کی پوری زندگی میں نظر آئے گا، بول چال میں، طریقے میں، برتاؤ میں، عبادات میں، نظریات میں، ہر چیز میں وہ اللہ پر ایمان چھلکے گا نا ان کا۔ اب اگر کسی نے الہ جو ہے دولت کو بنایا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کی زندگی میں اس کا رنگ، اس کی بات چیت میں وہی چیز چھلکے گی، بار بار دولت کا تذکرہ سنائی دے گا، اس کے تمام
نظریات جو ہیں، اس کا جو اخلاق ہے، وہ سب دولت کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، اس لیے کہ دولت خدا ہے نا، معبود ہے۔ تو یاد رکھیں کہ الہ کون ہے؟ جو زندگی کا نصب العین ہو، زندگی کا جو مقصد ہے نا انسان کا، کس مقصد کی خاطر زندہ ہیں، وہی مقصد معبود ہے، وہی مقصد الہ ہے۔ اب دیکھیں پرانے زمانے میں جب وہ بتوں کو الہ بنا کر پوجا کرتے تھے تو وہ مندر جہاں یہ بت رکھے جاتے تھے وہ سب سے زیادہ سینٹرل، سب سے اچھی جگہ ہوا کرتے تھے، بیسٹ جگہوں پہ وہ مندر ہوا کرتے تھے، اور اس مندروں کے اندر جو خدمت گزار ہوتے تھے، وہ جن کے پنڈت پروہت وغیرہ ہوتے تھے، وہ سب سے زیادہ معاشرے میں باعزت سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ قابل احترام ہستیاں سمجھی جاتی تھیں۔ اور کیوں قابل احترام ہوتی تھیں؟ اس لیے کہ ان کو بتوں کا قرب حاصل ہوتا تھا، وہ بتوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کو ان پنڈتوں سے بھی خاص عقیدت ہوتی تھی۔ پھر ان کا اپنا پورا کلچر تھا جو کہ اس مندر کے اور ان پنڈتوں کے کہنے پر وجود میں آیا۔ تو جس کو بھی انسان خدا بناتا ہے، پھر اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں اسی حساب سے، اسی نسبت سے قائم کی جاتی ہیں۔ لوگ انہی انسانوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے خدا کو پوج رہے ہوں، انہی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو ان کے خداؤں سے محبت کرے۔ ہر رسم، ہر کلچر کی بنیاد میں انسان کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اس نے کس کو خدا بنایا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے کلچر کے اندر۔ تو ایک بت کو پوجنا اس زمانے کے حساب سے آپ سوچئے کہ آج کیوں اتنا اڑے ہوئے تھے اپنی بت پرستی کے اوپر۔ بت کی پوجا چھوڑنا کوئی آئسولیٹڈ کام نہیں تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم بت کی پوجا چھوڑ دو اور تم اللہ کو پوجنے لگ جاؤ، اور بس یہی تبدیلی تم کو کرنی ہے، اپنے مندروں سے خالی تم کو یہ بت نکال دینے ہیں۔ اتنا آسان کام نہ تھا۔ بتوں کی پوجا چھوڑنا اس کا مطلب تھا پورے نظام زندگی کی تبدیلی، سوچ، اخلاق، رسومات، کلچر، معاشرت، معاش، سیاست، ایوری تھنگ ہیز ٹو چینج۔ انقلاب ہے، پورا ریولیوشن ہے جو ان کو زندگیوں کے اندر لے کر آنا تھا۔ تو اتنی بڑی تبدیلی وہ لانا نہیں چاہتے تھے، یہ کوئی زندگی کے ایک حصے میں تبدیلی نہیں آ رہی، یوں سمجھیں یہ تو بنیاد تھی، فاؤنڈیشن تھی جس پر کہ ان کی پوری زندگی تعمیر ہوئی ہوئی تھی۔ تو ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ پوری بنیاد ان کو کھود دینی ہے، بنیادی تبدیلی لے کر آنی ہے۔ جب بنیاد تبدیل ہوگی تو سوچیں عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے، پھر تو بہت تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اسی لیے وہ اتنا ریزسٹ کیا کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کو، کہتے تھے نہیں ہم تو اپنے معبودوں کو پوجیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھیں مووی آئیڈلز ہوتے ہیں نا، مووی آئیڈلز، ان کے رہنے کی جگہوں کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کیا جگہ ہے، خواب دیکھا کرتے ہیں لوگ ہالی ووڈ جانے کا اور ہالی ووڈ میں جا کر رہنے کا۔ اور آسکر ایوارڈ جو دیے جاتے ہیں انتہائی رش کا، فخر کا سمبل ہیں۔ تو وہ آسکر ایوارڈ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا اسٹیچو ہی تو ہے، ایک بت ہی جو ہے دے دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ اب جن کی زندگیاں آرٹ کے گرد اور ڈرامے کے گرد اور فلموں کے گرد گھومتی ہیں، ان سے کہنا کہ تم ان کو چھوڑ دو، آرٹ کو چھوڑ دو، ڈرامے چھوڑ دو، فلمیں چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے ان کو اپنا پورا طرز زندگی بدلنا پڑے گا، اپنے فرینڈز کا سرکل چینج کرنا پڑے گا، پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، جس طرح کپڑے پہنتے ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا، جو باتیں کرتے ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی، جو دیکھتے ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنی بڑی تبدیلی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی کو گانوں کا بہت شوق ہے اور کسی کو درس سننے کا بہت شوق ہے، ان دونوں کے سامنے اگر آپ لفظ میڈم کہتی ہیں، وہ دونوں اپنے اپنے حساب سے سمجھیں گے نا۔ درس سننے والے کسی اور کو میڈم کہتے ہیں اور گانے سننے والے کسی اور کو میڈم کہتے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی مختلف ہو جاتی ہے سوچ۔ آپ کہیں کہ میڈم آج کل ہے نہیں، وہ کہیں گے اچھا کل ہی تو گانا سنا ہے، آپ نے کہا اچھا یہ کب سے شروع ہو گیا؟ تو یہ کنفیوژن ہے نا، وجہ کیا ہے کہ ان کا بالکل سرکل ہی ڈفرینٹ ہے نا، الگ الگ دائروں میں گھومتے ہیں، اسی حساب سے زندگیاں انہوں نے اپنی ارینج کی بھی ہوتی ہیں۔ اب ان سے کہنا ہے کہ تم یہ چیزیں چھوڑ دو، آپ سوچیں نا اس کا کہاں کہاں اثر پڑے گا۔